درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد انبیاء کہا گیا ہے، خدا نے کتنے میڈل عطا کیے، لیکن آخر میں جو میڈل عطا کیا وہ امامت ہے۔ پہلے عبدیت عطا کی، پھر خلت عطا کی، پھر نبوت، پھر رسالت، اس کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما۔ لیکن دیکھیے جتنے میڈل خدا نے امامت عطا کرنے سے پہلے عطا کیے ہیں، کیا وہ چھوٹے میڈل ہیں؟ عبدیت یہ بھی بہت بڑا میڈل ہے، عبد خدا ہونا۔ آقا دو جہاں سے کل کائنات کو عبد ہو کہہ کے گواہی دلوا رہا ہے، اور ابراہیم کو خود عبد کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کون سا ایسا بڑی بات ہے، کون سا اتنا بڑا میڈل ہے عبد خدا ہونا، جسے خدا نے خلق کیا ہے، جو مخلوق خدا ہے حضرت انسان، یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا عبد ہے۔ تو یہ کون سی ایسی فضیلت والی بات ہے کہ جو ہر انسان میں نہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ آقا دستغیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کمال بندگی یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں، کمال بندگی یہ ہے کہ اللہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ یعنی پہلا میڈل کیا عطا کیا؟ بندگی۔ پھر کہا کہ تو میرا خلیل ہے، خلت عطا کی۔ اب خلت عطا کی، عبدیت عطا کی، نبوت و رسالت عطا کی۔ تو عبد خدا کیسا عبد خدا ہے کہ آگ میں جانا پڑا، جھجک محسوس نہیں کی، انگاروں کو مسلح بنا لیا، اور ایک ایسا منظر دنیا نے دیکھا کہ جن کو حکم تھا کہ میلوں میں لگی ہوئی آگ میں خلیل خدا کو، عبد خدا کو پھینکا جائے، جن کی ڈیوٹی تھی ایک منزل پہ جا کے رک گئے، اور نمرود سے کہا کہ اگر ہم اسے ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ہم جل کے مر جائیں گے، لیکن جسے جلانا تھا وہ مطمئن ہو کے صبح ان کو 200 کا ورد کر رہا ہے۔ اور ایک منزل پہ یہ فیصلہ ہوا کہ منجنیق کے ذریعے اسے آگ میں پھینکا جائے۔ منجنیق اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے، اس منجنیق میں خلیل خدا، عبد خدا کو رکھا گیا۔ ملحق ہیں ہوا اور انگاروں کے درمیان۔ جب وہی جبریل خدا سے کہہ رہا ہے اگر تیری اجازت ہو تو میں جا کے خلیل کی نصرت کروں، کہا کہ آپ جائیے، اگر وہ تیری مدد کو قبول کرتا ہے۔ کہتے نیچے پر بچھایا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں جبریل ہوں، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب جسے خدا نے کہا کہ اگر وہ تیری نصرت کو قبول کرتا ہے تو پھر آپ چلے جائیے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی خلیل خدا نے کہا ہاں نصرت کی ضرورت ہے، استاد بزرگوار فرماتے تھے کہ تبسم فرمایا، فوراً ابراہیم نے کہا جبریل تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ اے ابراہیم پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسے بلا، تھوڑی دیر بعد تو آگ کے انگاروں میں گر رہا ہے۔ فوراً ابراہیم نے کہا جس کی مدد کی مجھے ضرورت ہے اسے بلانے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب انسان اس یقین کی منزل پہ فائد ہو جائے تو اللہ آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یا نار کونی بردن سلام،
اتنی ٹھنڈی کی کہ نقصان نہ پہنچائے. اچھا اس آگ کے انگاروں پہ جا کے سجدہ ریز ہو گئے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ بہت بڑی منزل ہے. آگے جا کے جب نتیجے کے قریب جائیں گے تو آپ میرے ساتھ سفر کیجئے گا، لطف آئے گا. آگ کے انگاروں پہ سجدہ ریز ہو گئے. ایک میڈل ابدیت کا لگا ہوا ہے، ایک خلت کا لگا ہوا ہے، ایک رسالت کا. اب خدا جب امامت دینے لگا تو خواب دکھایا گیا. ان یرا فی المنام. اور باپ بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو مینا میں ذبح کر رہا ہوں. اچھا جو اللہ کا امر ہے آپ اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ مع الصابرین. آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کیا کہا حضرت اسماعیل نے کہ جو اللہ کا امر ہے، خواب دیکھا. بیٹا کہہ رہے جو اللہ کا امر ہے آپ اس پہ عمل کیجئے. انشاءاللہ مع الصابرین. آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کیونکہ موضوع امامت ہے، میں کوشش کر رہا ہوں قریب لے کے آؤں آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیٹے کو سنایا. بیٹا کہہ رہے کہ جو اللہ کا امر ہے آپ اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ مع الصابرین. آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ہاں میرے بھائی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اور رات کو خواب دیکھوں نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد شبر بھائی بیٹے اپنے کو لے کو امام بارگاہ معصومین پاکستان ٹون کے دروازے پہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے لیٹا دوں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھوں اور ہاتھ میں چھری لے لوں. جو نمازی ہیں وہ پوچھیں گے مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو امام بارگاہ معصومین کے دروازے پہ ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولانا خواب خیال ہوتا ہے، آپ خواب دیکھیں اور بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے فوراً کہا ابراہیم نے بھی تو خواب دیکھا تھا، وہ بھی تو بیٹے کو لے کے مینا میں چلے گئے، ہاتھ پاؤں باندھے اور گردن پہ چھری بھی رکھ دی. کہا کہ مولانا نبی کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہوتا. میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جس کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہے اس کی ذات ہماری ذات جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟